کلپ نمبر 539۔ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 82 سے لے کے 83 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود۔ ترجمہ، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور اس پر لگاتار کنکر کے پتھر برسائے۔ فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آیا، جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنی بستی سے نکلے تو انہیں حکم دیا کہ پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے۔ سب نے اس بات پر عمل کیا، لیکن آپ علیہ السلام کی بیوی نے جب سنا کہ اس کی قوم پر عذاب نازل ہونے والا ہے تو اس نے پیچھے مڑ کر چیخ کر کہا، ہائے میری قوم، تو اسے بھی ایک پتھر لگا اور وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب اس طرح آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کے شہر جس طبقہ زمین میں تھے اس کے نیچے اپنا بازو ڈالا اور ان 5 شہروں کو جن میں سب سے بڑا صدوم تھا اور ان میں 4 لاکھ آدمی بستے تھے اتنا اونچا اٹھایا کہ وہاں کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں آسمان پر پہنچنے لگیں، اور اس آہستگی سے اٹھایا کہ کسی برتن کا پانی نہ گرا اور کوئی سونے والا بیدار نہ ہوا۔ پھر اس بلندی سے اس کو اوندھا کر کے پلٹ دیا، اور جو لوگ اس وقت بستی میں موجود نہ تھے وہ جہاں کہیں سفر میں تھے وہاں انہیں لگاتار پتھر برسا کر ہلاک کر دیا گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بستیاں الٹنے کے بعد انہی پر لگاتار پتھر برسائے گئے۔ مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ ترجمہ، جن پر تیرے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے اور وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ مسومة عند ربك، جن پر تیرے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، ان پتھروں پر ایسا نشان تھا جس سے وہ دوسروں سے ممتاز تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان پر سرخ خطوط تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مفسر سدی کا قول ہے کہ ان پر مہریں لگی ہوئی تھیں، اور ایک قول یہ ہے کہ جس پتھر سے جس شخص کی ہلاکت منظور تھی اس کا نام اس پتھر پر لکھا تھا۔ وما هي من الظالمين ببعيد، اور وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ امام مجاہد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کفار قریش کو ڈرایا گیا ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پتھر آپ کی قوم کے ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ حضرت قتادہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اس امت کے ظالموں سے وہ پتھر کچھ دور نہیں۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو ان پتھروں سے نہیں بچائے گا۔ امام راضی رحمت اللہ تعالی نے اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی ذکر کی ہے کہ وہ بستیاں جن میں یہ واقعہ رونما ہوا کفار مکہ سے دور نہیں، کیونکہ وہ بستیاں ملک شام میں تھیں اور شام مکہ سے قریب ہے۔ لواطت کی مذمت پر 2 معروضات۔ اس رکوع میں چونکہ بدفعلی یعنی لواطت کا بیان ہوا ہے، لہٰذا یہاں اس کی مذمت پر کچھ معروضات پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، بدفعلی یعنی لواطت کبیرہ گناہوں میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ایسا شخص مستحق لعنت ہے اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم رہے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کا قول ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون۔ ترجمہ، کیا تم لوگوں میں سے مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور اپنی بیویوں کو چھوڑتے ہو جو تمہارے لیے تمہارے رب نے بنائی ہیں، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر قوم لوط کے سے عمل کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس طرح ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے جس نے قوم لوط جیسا عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے جس نے قوم لوط جیسا عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے جس نے قوم لوط جیسا عمل کیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جسے تم قوم لوط جیسا عمل کرتے پاؤ تو لواطت کرنے اور کروانے والے
دونوں کو قتل کر دو۔ ترمذی شریف کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو کسی مرد یا عورت کے پچھلے مقام میں وطی کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بد فعلی کا مرتکب اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو اسے قبر میں خنزیر کی شکل میں بدل دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، شریعت مطہرہ میں لواطت یعنی بد فعلی کی سزا یہ ہے کہ اس کے اوپر دیوار گرا دی جائے یا اونچی جگہ سے اسے اوندھا کر کے گرایا جائے اور اس پر پتھر برسائے جائیں یا اسے قید میں رکھا جائے یہاں تک کہ مر جائے یا توبہ کرے، یا چند بار ایسا کیا ہو تو بادشاہ اسلام اسے قتل کر ڈالے۔ اس مسئلے کو صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفصیل سے اس طرح ذکر فرمایا، اغلام یعنی پیچھے کے مقام میں وطی کی تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے اوپر دیوار گرا دیں یا اونچی جگہ سے اسے اوندھا کر کے گرائیں اور اس پر پتھر برسائیں یا اسے قید میں رکھیں یہاں تک کہ مر جائے یا توبہ کرے، یا چند بار ایسا کیا ہو تو بادشاہ اسلام اسے قتل کر ڈالے۔ الغرض یہ فعل نہایت خبیث ہے، بلکہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ اسی وجہ سے اس میں حد نہیں کہ بعضوں کے نزدیک حد قائم کرنے سے اس گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، اور یہ اتنا برا ہے کہ جب تک توبہ خالصہ نہ ہو اس میں پاکی نہ ہوگی، اور اغلام کو حلال جاننے والا کافر ہے۔ یہی مذہب جمہور ہے۔ تنبیہ، یہ یاد رہے کہ سزاؤں کے نفاذ کا اختیار صرف حاکم اسلام کو ہے۔